ہم کو تو جان و دل سے اپنا وطن ہے پیارا، اچھا وہ دن ہے جو اس کی خدمت میں گزارا۔ کہتے ہیں ہم وطن کو اپنی آنکھ کا تارا، وہ دین ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا۔ اے مہر یہ سخن ہے دنیا میں سب نے مانا، اپنے وطن سے بہتر کوئی نہیں ٹھکانا۔ صدر عالی صفات، مہمان ذیشان اور حاضرین فیض انتصاب، وطن ایمان ہوتا ہے اور ایمان کی حفاظت جان سے بڑھ کر کرنا ہر صاحب ایمان کا فریضہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب وطن ہی نہ ہو تو ایمان کیسے محفوظ رہ سکتا ہے؟ غلامی کا پٹا جب کسی قوم کے گلے میں پڑ جاتا ہے تو وہ قوم جہاں اپنی تہذیب اور ثقافت سے ہاتھ منہ دھو بیٹھتی ہے، وہاں اپنے دین و ایمان سے بھی محروم ہو جاتی ہے۔ حکمران اسے بحیث و مفلوج کر کے رکھ دیتے ہیں، وہ اٹھتی بھی ہے تو اسے گرا دیا جاتا ہے، اور جب گرتی ہے تو اسے پاؤں تلے پامال کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ جادوئے محمود کی تاثیر سے چشم ایاز، دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دلبری۔ اصحاب دانش اپنے وطن کی حفاظت ہر محب وطن کرتا ہے، لیکن پاکستان جس کی تعمیر میں لاکھوں شہیدوں کا لہو پانی کی طرح بہا، ہزاروں عورتوں کے سہاگ جس کی خاطر اجڑ گئے، ان گنت دوشیزاؤں کی عصمت کے گوہر جس پر تصدق کر دیے گئے، اور جو بننا ہی اسلام کے لیے تھا، اس کے دفاع سے غافل ہونا اسلام کے گلے پر چھری پھیرنے کے مترادف ہے۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گی کہ دشمن کو دعوت دینا ہے کہ وہ آئے اور ہماری عزت آبرو کے ساتھ جس طرح چاہے کھیلے، لہٰذا اس کی حفاظت کے لیے کاٹ مرنے کا داعیہ ہر اس انسان میں ہونا چاہیے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ صدر محترم، دفاع پاکستان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اندر طاقت کا ایسا خزانہ جمع کریں جو جنگلوں، پہاڑوں، صحراؤں اور سمندروں، ہواؤں اور فضاؤں میں مدت العمر لڑنے کے بعد بھی ختم نہ ہو۔ ہمارے پاس عشق رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار اور شہادت کا طلبگار لشکر جرار ہو جو کفار نابکار کو مار مار کر صفحستی سے مٹا دے۔ ساتھیوں، دور حاضر میں اقوام اور افواج پاکستان میں ایسا ہی جذبہ درکار ہے جیسا 6 ستمبر 1965 کی جنگ میں نظر آیا۔ ایسا جذبہ ہی اپنے سے 2 گنا طاقتور اور مکار دشمن کو ناکو چنے چبوانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ وہ جذبہ ایسا تھا جس کو لے کر ہماری فوجیں ظفر موج میدان اتری تو صحراؤں کا دل دہل گیا، پربت کانپ گئے، سمندر ہماری فوج کی ہیبت سے پانی پانی ہو گیا۔ پاک فوج نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یلغاروں کو، ان کے زلزلہ فگن ناروں کو اپنے دل میں زندہ کیا تو دنیا کا سب سے بڑا ٹینکوں کا قبرستان آباد کر ڈالا۔ مدہوش نہیں بیدار ہیں ہم، ہر آہٹ پر تیار ہیں ہم، سمجھے نہ کوئی غافل ہم کو، وطن کے پہرے دار ہیں ہم۔ ساتھیوں، 6 ستمبر کا دن جہاں اس جنگ میں شامل ہونے والے غازیوں اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے، وہاں تجدید وفا کا بھی دن ہے۔ صدر فیض ترجمان ہمیں پاکستان کے دفاع کا فرض پکار رہا ہے کہ ہم دنیوی مفاد کو ٹھوکر لگا کر اٹھ کھڑے ہوں، عیش و عشرت کی زندگی کو طلاق دے کر آمادہ پیکار ہو جائیں، دشمن کے سر پر محمود غزنوی کے گرز کی وہ کاری ضرب لگائیں جو اس کے سارے سومناتوں کا خاتمہ کر کے رکھ دے، وہ ہیبت و شجاعت پھر لے آئیں جو احمد شاہ ابدالی نے پانی پت کے میدان میں دکھا کر مرہٹوں کی قوت کا جنازہ نکالا تھا۔ ساتھیوں سنو، روح اقبال ہمیں کون سا لاسانی پیغام دے رہی ہے۔ اٹھ کیا بزمیں جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔